اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار کہرانا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مسلمان قوم جاگ رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر اٹھی ہوئی ہے۔ جب بھی اسلام پر کوئی بات آئے، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی کھڑا ہو وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اپنی زندگی کو نہیں دیکھتا کہ میری جان چلی جائے، وہ اپنے مال کو نہیں دیکھتا کہ میرا مال چلا جائے۔ مسلمان اپنی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہوتا ہے۔ آج ترنڈا محمد پناہ کے اندر، جماعت اسلامی کی قیادت کے اندر، سیرت کمیٹی کے تعاون سے جو یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، یہ دراصل اس قرآن کی عظمت کے بارے میں احتجاج کیا جا رہا ہے، جس قرآن کو سویڈن کے اندر بڑی بے حرمتی کے ساتھ جلایا گیا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی بار اسی طرح واقعات ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آج وقت بات کرنے کا نہیں ہے۔ بات کرنے سے عظمت قرآن بیان ہو جاتی ہے، بات کرنے سے عظمت رسول بیان ہو جاتی ہے، بات کرنے سے عظمت صحابہ بیان ہو جاتا ہے۔ یہی جماعت اسلامی بار بار درس دیتی ہے، بار بار دستک دیتی ہے کہ اسمبلیوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر غیور لوگوں کو بھیجیں، اور جو اسلام پسند ہوں، جو سمجھتے ہوں کہ عظمت قرآن کیا ہے، جو سمجھتے ہوں کہ عظمت صحابہ کیا ہے، جو سمجھتے ہوں عظمت رسول کیا ہے، جو سمجھتے ہوں عظمت اسلام کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ تو ملعون نے ایسا کام کیا ہے، وہ تو اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس، اس ملک کے اندر کتنی بار اس قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، اعمال ہمارے قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، جب کوئی معاملہ آتا ہے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کس پلڑے کے اندر اپنا وزن ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، قرآن کہتا ہے حق کا ساتھ دو، باطل کا ساتھ نہ دو۔ ہم دیکھیں کہ باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ سود کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، سودی معاملات کو بند کرو۔ اس پاکستان کے اندر سودی معاملات نہیں چلے گا، کیونکہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر یہ حاصل کیا گیا ہے۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے سود کے خلاف، لیکن ہماری حکومت اور پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں کہ سود کے حق میں بل پاس کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی جماعت اسلامی کا مولانا عبدالاکبر چترالی اسمبلی میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بل پر دستخط نہیں کروں گا۔ افسوس صد افسوس کہ ہمارے نامور مسلمان اور اسلام کے جو ٹھیکیدار کے ہیں وہی لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ اگر تم نے پھر بات کی تو تمہاری رکنیت منسوخ کر دی جائے گی۔ وہی غیور مسلمان کہتا ہے کہ یہ تو رکنیت ہے، اس قرآن کی عظمت پر، اللہ کے احکامات پر میری جانیں ہزار کیوں میں قربان کر دوں گا۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم قرآن کے حقوق کے لیے، حدود اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ جماعت اسلامی چاہتی
چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام ہے، اسلامی نظام حکومت ہو، حدود اللہ قائم ہو، چور کو سزا وہی ملے جو قرآن کہتا ہے، ڈاکو کو سزا وہی ملے جو قرآن کہتا ہے، زانی کو سزا وہی ملے جو قرآن کہتا ہے، سود خور کو سزا وہی ملے جو قرآن کہتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، ہم کتنی خلاف ورزی قرآن کے احکامات کی کر رہے ہیں؟ کیا ہم گستاخی نہیں کر رہے کہ ہم ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو لوگ قرآن کے خلاف ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں؟ میرے بھائیوں دوستوں، افسوس کا مقام ہے ہم ان بے غیرتوں کو، بے شرموں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کے سفارتی تعلقات بند کیے جائیں جو انہوں نے قرآن کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کی ہے، حرکت کی ہے، ورنہ یہ غیور مسلمان نہیں بیٹھے گا جب تک اس کا بدلہ نہ لے۔ ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن افسوس ساتھ افسوس کہ ہمارے اسمبلی کے اندر جو بیج ہیں وہ ناکارہ بیج ہیں، وہ ضائع شدہ بیج ہیں، ان کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر جو آپ نمائندے بھیجتے ہیں ان سے دعائے قنوت پوچھے نہیں آئے گا، 6 کلمہ پوچھے نہیں آئے گا۔ ہم ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں اسمبلی کے اندر، یہ ہمارے تحفظ کریں گے۔ نکاح کے معاملات ہوں، طلاق کے معاملات ہوں، عدالت کے معاملات ہوں، تھانے کے معاملات ہوں، سراسر اسلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، کیا ہم یہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ کیا ہم اس کے اندر برابر کے شریک نہیں ہو رہے؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ حکومت اللہ کی ہوگی، ایک معبود کی ہوگی۔ یہی جماعت اسلامی پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام ہو۔ ہم بندے اللہ کے ہیں، ہم بندے اللہ کے ہیں اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قاضی وہ ہو جو اسلام کا علم جانتا ہو، جسے فقہ کا علم ہو، جسے قرآن کا علم ہو، جسے حدیث کا علم ہو۔ تھانے دار ایسا جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہو جو کم از کم قرآن کے اندر مین احکامات کو جانتا ہو، جس کے مطابق اس نے فیصلے کرنے ہیں۔ عدالت کے اندر جو جج بیٹھا ہے کم از کم اس معیار پر اترتا ہو کہ وہ ہمارے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کرے، فقہ کے مطابق کرے۔ لیکن افسوس ساتھ افسوس یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، سراسر ہمارے اسلام کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ بیج ناکارہ ہیں، یہ نامراد بیج ہیں، یہ اپنے مفادات کی خاطر سب کچھ کر چاہتے ہیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے مفادات کی خاطر، ذاتی غرض کی خاطر یہاں MP کا الیکشن نہیں لڑ رہا۔ میرے اندر یہ جذبہ ہے، اگر آپ لوگوں نے مجھے منتخب کیا، میں اسمبلی کے اندر جا کر یہ بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے، ناموس صحابہ کیا ہے، عظمت قرآن کیا ہے، عظمت رسول کیا ہے۔ میں اس کی جنگ لڑوں گا۔ میں اسلام کا وکیل ہوں، میں دنیا کا وکیل نہیں ہوں۔ میں دنیا پہ لعنت بھیجتا ہوں جو لوگ دنیا کی خاطر، غرض کی خاطر اپنا سب کچھ، دین ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ہم لوگ ایمان بیچنے والے نہیں ہیں۔ ہماری جان چلی جائے، ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے۔ صاحب آپ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ قدم بڑھاؤ۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمارے ساتھ کتنی ظلم ہوئے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے مظلوم کا ساتھ ہو، ہم یہاں ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ جس کی بڑی گاڑی ہو، جس کی بڑی کوٹھی ہو، جو بڑا جگیردار ہو، اس کی ہم خوشامد کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں اسلام کے اندر خوشامد جائز ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام کہتا ہے تقوی کا معیار دیکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے جو زیادہ عزت دار ہے اس کو دیکھو، کون ہے جو خوف خدا رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جو کسی جگیردار سے نہیں ڈرتا، جو کسی چودھری سے نہیں ڈرتا، کسی بڑی آفت سے نہیں ڈرتا۔ وہ ڈرتا ہے تو اس رب سے ڈرتا ہے جس نے ہماری جان لینی ہے اور جس نے ہماری جان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ ملک کلیم اللہ بھٹو۔